فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ ریاست تلنگانہ میں سیاسی دھڑے بندیوں اور قتل کی سیاست کا آغاز ہو گیا ہے، جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ کے ٹی آر نے خبردار کیا کہ اگر ان کی پارٹی کے کارکنوں پر حملے ہوئے تو امن نہیں ہوگا اور کہا کہ پوری پارٹی ہر ایک کارکن کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ بی آر ایس پارٹی کے ورکنگ صدر کے ٹی آر، پارٹی کے سینئر قائدین، سابق وزراء نرنجن ریڈی، سرینواس گوڈ، لکشمن ریڈی، سابق ایم ایل اے بیرم ہرش وردھن اور دیگر نے چکے پلی ملیش کے خاندان کو خراج عقیدت پیش کیا، جن کا بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ 29 دسمبر کو پیدا کوٹا پلی منڈل کے گنٹرا پلی گاؤں میں کانگریس کے لیڈران کی جانب سے قتل کیا گیا تھا، اور جس کے بعد ان سب نے ملیش کے گھر والوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سٹی پولیس کمشنر کے سرینواس ریڈی نے اپنے ماتحت عہدیداروں کو شہر میں مقررہ وقت پر ہوٹلز اور پان شاپس کو بند کرانے کی ہدایت دی ہے، اور انہوں نے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر ہوٹل اور پان شاپس مالکین کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ کمشنر سرینواس ریڈی نے کہا کہ اگر ہوٹل یا پان شاپ کا مالک مقررہ وقت کے بعد بھی اپنا کاروبار جاری رکھے گا تو انہیں پہلی بار بانڈ اوور کیا جائے گا، اور دوسری بار رات دیر گئے تک ہوٹل کھلی رہے گی تو متعلقہ ہوٹل کا مالک جیل بھی جائے گا۔ ہوٹل مالک پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر تیسری بار بھی مقررہ وقت کے بعد ہوٹل کھلی رہے گی تو ہوٹل کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا، اور پہلی بار میں بانڈ اوور 1 لاکھ تا 2 لاکھ روپے کی رقم کا ہوگا۔ آصف نگر ڈویژن میں پولیس نے بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے ہوٹلز اور پان شاپس پر دھاوے کیے تھے۔ ساؤتھ ایسٹ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اے ڈی سی محمد اشفاق نے اپنے بیان میں بتایا کہ رات دیر گئے تک ہوٹلیں کھلی رکھنے کی وجہ سے نئی نسل کا مستقبل خراب ہو رہا۔ نصف شب بعد بھی ہوٹلز میں بیٹھ کر راؤڈی شیٹرز اور غیر سماجی عناصر کی جانب سے قتل اور حملے کے منصوبے بنانے کی اطلاعات ہیں۔ ہوٹلوں میں بیٹھ کر جاگ کر رات گزارنا یہ سماج کے لیے ناسور ہے، اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام انسپکٹرز کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ ہوٹلز اور پان شاپس کے انتظامیہ سے سختی سے نمٹیں۔ گوشہ محل حلقے کے بی جے پی کے ملعون رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو ایک بار پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ نامعلوم افراد نے راجہ سنگھ کو فون کرتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر وہ شری رام نومی کے موقع پر شوبھا یاترا نکالے گا تو اس کو جان سے مار دیا جائے گا۔ دھمکی آمیز فون کال وصول ہونے کے بعد راجہ سنگھ نے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ واضح ہے کہ بی جے پی کے ملعون رکن اسمبلی کی جانب سے ہر سال شری رام نومی کے موقع پر شہر حیدرآباد میں شوبھا یاترا کے نام سے جلوس نکالا جاتا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر صنعت و تجارت پیوش گوئل سے اپیل کی ہے کہ وہ حیدرآباد وجے واڑہ براہ راست مریال گوڑہ کے درمیان ایک نئے صنعتی کوریڈور کے قیام کو منظوری دیں۔ مرکزی حکومت سے حیدرآباد ناگپور صنعتی راہداری کے لیے حتمی منظوری دینے کو کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مرکز حتمی منظوری دیتا ہے تو ریاست کو 2300 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے مرکزی وزیر پیوش گوئل سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ریاست سے جڑے کئی مسائل کو وزیر اعلیٰ اور مرکزی وزیر کی توجہ میں دلایا گیا۔ چیف منسٹر نے مرکزی وزیر سے درخواست کی ہے کہ حیدرآباد ورنگل انڈسٹریل کوریڈور کے ترجیحی جزو کے طور پر فارما سٹی کی تجویز کو واپس لے کر تازہ تجاویز پیش کریں۔ شہر حیدرآباد کے ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع عزیزیہ مسجد ایکس روڈ پر پولیس کی جانب سے وہیکل چیکنگ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس دوران پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی تلاشی لی گئی اور ایک 2 ویلر گاڑی کو ضبط کر لیا گیا۔
बताना ना सब निकाल के बताओ। बैग खोलो तो बस इलेक्शन है तो पूरा चेक करते हो, इलेक्शन नहीं है ना ये तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात ने इंतबातिया के दर्ज हरारत में मज़ीद गिरावट का इम्कान है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में सुबह के औकात में सर्दी के साथ साथ कोहर की घनी चादर भी देखने में आ रही है। ज़्यादातर लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। ताहम सुबह के औकात में अपने कारोबार के लिए जाने वाले और चहलकदमी करने वाले अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। आदिलाबाद के देहातियों ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चहलकदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही। साथ ही कोहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा। रश्मिका मंदाना और काजल जैसी कई मशहूर शख्सियत डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुकी हैं। अब इसमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल हो गया। इस बात की जानकारी खुद हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए दी। उन्होंने डीप फेक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाई गई है। पोस्ट में सचिन तेंदुलकर ने टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर इजहार फिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा, टेक्नोलॉजी का इस तरह से गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियो या ऐप या इश्तिहार आपको अगर नजर आए तो उन्हें फौरन रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी मोहतात रहना चाहिए और उनके खिलाफ की गई शिकायत पर जल्द अज जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। उनका किरदार इस बारे में बहुत ज़रूरी है ताकि गलत जानकारी और ख़बरों को रोका जा सके और डीप फेक का गलत इस्तेमाल ख़त्म हो। Dana Tours and Travels 10 days group packages for February. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation, and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hilla, Kazimia, and Kufa. Contact 9394854888. आंध्र प्रदेश के अजला गुंटूर कृष्णा मशरक़ी व मगरबी गोदावरी में संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुर्गों की लड़ाई के रिवायती खेल खेले जा रहे हैं। संक्रांति के मौके पर शर्तें लगाकर मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम साहिली आंध्र प्रदेश के अजला में कई सदियों से जारी है। इसके लिए मुर्गों को साल भर तैयार किया जाता है। इसके लिए खास मुर्ग लाए जाते हैं और सट्टेबाजी करते हुए उनकी लड़ाई का एहतमाम किया जाता है। लड़ाई के मौके पर मुर्गों के पैरों पर तेज धार छोटी चाकू लगाई जाती है। मारूफ शायर मुनव्वर राना की सैकड़ों सौगवारों की मौजूदगी में तदफीन पीर को बाद नमाज ज़ोहर लखनऊ में अमल में आई, जिनका इतवार की रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। जुलूस जनाजे में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। मशहूर गीतकार व मुसन्निफ जावेद अख्तर ने लखनऊ पहुंचकर मुनव्वर राना के जनाजे को कंधा दिया और कहा, ये शायरी और उर्दू का बड़ा नुकसान है। मुझे इसका बहुत अफसोस है। ये नस्ल एक एक करके रुखसत हो रही और इसकी तलाफ़ी कभी नहीं होगी। उनकी कमी हमेशा के लिए रहेगी। उनकी शायरी मुतासिर कुन है। उनका अपना अंदाज़ तहरीर था। अच्छी शायरी लिखना मुश्किल है, लेकिन अपनी शायरी लिखना इससे भी मुश्किल है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने भी मुनव्वर राना के इंतकाल पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव भी मुनव्वर राना को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा, मुनव्वर राना मुल्क के एक अजीम शायर थे। बहुत कम ऐसे शायर हैं जो कई मौके पर इतने ज़्यादा बोलते हैं। मैं दुआ करूंगा कि खुदा उनके ख़ानदान को ये नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। अरब लोग अक्सर हाथ में हमेशा तस्बीह रखते हैं जो मुख्तलिफ रंग, डिज़ाइन और कीमतों की होती है। हाल ही में मुकामी अखबार में तस्बीह से मुतल्लिक़ एक खबर शाये हुई है। सऊदी अरब में तस्बीह की सनत काफ़ी कदीम है, जो बेशतर अफराद के लिए बेहतरीन ज़रिया माश है। बाज़ तस्बीह की कीमत 3 लाख रियाल तक भी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक
سعودی عرب کے مختلف ریجن میں تسبیح سازی کی صنعت سے بے شمار افراد منسلک ہیں۔ تسبیح کا تعلق مذہب سے بھی ہے، جو عام طور پر اذکار کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ انواع و اقسام کی تسبیح مختلف نوعیت کے پتھروں کو تراش کر کے تیار کی جاتی ہے۔ تسبیح کی تیاری کے متعدد مراحل ہیں۔ یہ قدرتی و قیمتی پتھروں کے علاوہ مختلف اقسام کی لکڑیوں سے بھی تیار کی جاتی ہیں۔ قدرتی موتی کے علاوہ مصنوعی دانوں سے بھی تسبیح تیار کی جاتی ہے۔ گزشتہ 14 برس سے اس صنعت سے وابستہ حیدر الدہانین نے بتایا ہے کہ تسبیح کی تیاری میں متعدد نوعیت کے پتھر اور لکڑی استعمال ہوتی ہے۔ جانوروں کی ہڈی اور ان کے سنگ سے بھی تسبیح کے دانے بنائے جاتے ہیں۔ حیدر الحدنین نے بتایا کہ تسبیح کے لیے جو سب سے قیمتی پتھر ہوتا ہے اسے الکھرمان کہا جاتا ہے، جسے روس اور لیتھوانیا سے درآمد کیا جاتا ہے۔ اس میں معمولی تبدیلی کر کے اسے مخصوص دھاگوں میں پرو دیا جاتا ہے۔ الکھرمان پتھر نادر ہونے کی وجہ سے قیمتی ہوتا ہے، جو فی گرام ہزاروں ریال کا ہوتا ہے۔ اس قیمتی پتھر سے تیار ہونے والی تسبیح کی قیمت 3 لاکھ ریال تک ہوتی ہے۔ ملک کی راجدھانی دہلی سمیت پورے NCR پر دھند اور سردی کی لہر کا حملہ بھی رہے گا۔ جب لوگ صبح سویرے بیدار ہوئے تو گھنی دھند کی وجہ سے وہ 10 میٹر کے دائرے میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکے۔ محکمہ موسمیات IMD کے مطابق دارالحکومت دہلی میں صبح 6 بجے کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، تاہم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے۔ ویسے اس سے ایک روز قبل یہ اس موسم کی سرد ترین صبح تھی اور پارہ 3.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا تھا۔ IMD کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سردی کی لہر 15 جنوری کو پورا دن رہی، جبکہ 16 جنوری تک شدید سردی کے درمیان دھند کے حوالے سے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں سے کئی وبائی امراض پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا گیا۔ اتر پردیش میں شدید سردی کے پیش نظر اسکولوں کی چھٹیاں 17 جنوری تک بڑھا دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی دہلی کے تمام اسکول پیر سے مکمل طور پر کھل گئے۔ وزیر تعلیم آتشی کی ہدایت کے مطابق نرسری، KG اور دیگر پرائمری کلاسوں کے بچوں کو بھی اسکول جانا ہوا، اور تاہم موسم کو دیکھتے ہوئے بچوں اور ان کے اہل خانہ کو کچھ ریلیف بھی دیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا کہ کوئی بھی اسکول صبح 9 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوگا اور ڈبل شفٹ اسکولوں میں شام 5 بجے کے بعد کوئی کلاسز نہیں ہوگی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।